اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درود و سلام کروڑہ کروڑ، نبی رحمت خاتم النبیین رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ ناظرین کرام، آپ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیرت الانبیاء۔ ہمارا یہ پروگرام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ اللہ جل وعلا کا لاکھ لاکھ احسان، پیارے انبیاء کرام کے پیارے ذکر، پیارے اذکار، ان کے قصص بیان کرنے کی جو سعادتیں ہمیں نصیب ہوتی ہیں، یقیناً اس سے زیادہ ہمارے ناظرین اور اس سے زیادہ ہمارے سچ ٹی وی کے ٹیم مالکان، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ سارا اہتمام کرتے ہیں عالم اسلام تک پہنچانے کا۔ ہم شروعات سے حضرت آدم علی نبینا، جہاں سے انسان کا آغاز ہوتا ہے اور ساتھ ہی نبوت کا آغاز ہوتا ہے، وہاں سے ہم شروع کر چکے ہیں۔ آج جلیل القدر جس پیغمبر کا اور اس کی امت کا، قوم کا ذکر ہو رہا ہے، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے برادر حقیقی، ان کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام، اور ساتھ ہی ان کے ایک اور اللہ کے پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر خیر چل رہا ہے۔ ناظرین، ہم ہمیشہ قرآن و احادیث پر حجت قائم کرتے ہیں۔ ہماری حجت قرآن ہے، ہمارے لیے حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اقوال بزرگان دین، اولیاء اللہ، کاملین، صالحین کے ذکر حجت کے طور پہ نہیں ہم پیش کرتے، ان باتوں کا ذکر اجماع امت کے لیے ہم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے اور ان کی دعائیں وہ بھی رنگ لائی، اور جو فرعونی قوم کو انہوں نے بد دعا دی، وہ بد دعا کا اثر ظاہر ہوا۔ یقیناً جب انبیاء کرام ناراض ہوتے ہیں اپنی امت سے، تو پھر اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ پیغمبر کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، پیغمبر کی اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ تو جب اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں تو یقیناً ان قوموں پر عذاب آتے ہیں، عذاب الہی مسلط کیے جاتے ہیں۔ ہم اس سے پہلے عرض کر چکے ہیں، قوم لوط کا احوال دیکھ لو، قوم ہود کا حشر دیکھ لو، قوم شعیب علیہ السلام کا حشر دیکھ لو، قوم نوح علیہ السلام کا حشر دیکھ لو۔ جن جن قوموں نے نافرمانی کی، جھٹلایا اپنے نبیوں کو، تو ان کی قومیں صفا ہستی سے مٹی اور وہ عبرت کا نشان بنی۔ خدا کرے کہ ہمارا یہ نفس، ہمارا اندر کا جو انا ہے، جو دشمن ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، خدا کرے کہ یہ نفس عبرت پکڑے، گناہوں سے بچ جائے اور موت کی، آخرت کی تیاری کریں، عالم برزخ کی ہم تیاری کریں، اور انبیاء کرام کا ذکر محبت اور ادب کے ساتھ سامنے پیش رکھیں، کریں، تاکہ اس سے ذوق بڑھے اور ایمان کی حفاظت ہو۔ یقیناً جب ہم انبیاء کرام کا یہ مبارک ذکر کرتے ہیں، یا ان کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں، یا ان کی سیرت کو پڑھیں، یا ان کی سیرت کو ہم دیکھیں، تو اس سے اگر پڑھیں، مطالعہ کریں، تو آنکھوں کی روشنی اور روح کی قوت اور دلوں کو ہمت اور عقل کو نور اور سوچ کو یہ
وسعت عطا کرتی ہے، پھر کردار کو حسن، زندگی کو معنویت، پھر ایسا عروج ملتا ہے ان کی زندگی کو، سیرت کو پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا، دیکھنے کا، سننے کا، کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کیا، اس میں آسیہ بی بی صاحب ایمان ہوئی، یعنی ایمان سے مشرف ہوئی۔ اللہ نے ان کو دنیا میں زمین پر وہ جنت کا محل دکھا دیا۔ ایک ہم بات کہنا چاہتے ہیں جو دل کی بات ہے، جو فرعون کی بیوی اس کے نکاح میں ہو، وہ ایمان لے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، ان کی شریعت پر، ان کی کتاب پر، توریت پر، وہ صاحب ایمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں جنت کا محل دکھا دیتے ہیں۔ وہ خوش ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنا ٹھکانہ جنت میں بنا ہوا محل دیکھ لیا۔ جب اس کی شان یہ ہے، بنی اسرائیل کے ایک پیغمبر پر ایمان لاتی ہیں، پھر ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان رحمت، ایمان رحمت، خاتم النبیین، خاتم المعصومین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ازواج پاک کا کیا کہنا؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری ازواج، ہم مسلمانوں کی مائیں، ان کے جنتی محلات کا کیا کہنا؟ اللہ اکبر۔ تو فرعون جب تمام حربے آزما چکا، تھک گیا، عقل جواب دے گئی، معجزات کو جانتا تھا کہ یہ نشانیاں پیغمبر کی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، باوجود اس کے کہ انا پرستی، ضد، ہٹ دھرمی، تکبر، غرور میں ڈوبا رہا، تسلیم نہ کیا۔ اندر سے جانتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، مگر ظاہراً تسلیم نہ کیا۔ ناظرین، میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، شریعت کا اطلاق جو ہے وہ ظاہر پہ ہوتا ہے، باطن پہ نہیں ہوتا۔ باطن پہ ہم فیصلے نہیں کر سکتے۔ جو افعال و کمال، کردار ظاہر ہوتے ہیں، شریعت کا اطلاق ان پر ہوتا ہے۔ فرعون اپنی تمام تر ناکامیوں کے باوجود پیچھے نہیں ہٹا، اس نے اپنی قوم میں ایک فخریہ اعلان کیا، یعنی تکبر سے بھرا ہوا، اور اس نے کہا کہ یا قوم الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اے میری قوم، اس مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، اور یہ نہریں جو میرے نیچے بہتی ہیں، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، جب وہ کوئی بات کہلوانا چاہتا ہے تو کافروں کے منہ سے بھی بات وہ نکل جاتی ہے۔ فرعون نے ایک دوسری بات بھی کہی تھی اپنی قوم سے، وہ بھی قرآن پاک نے بیان کر دی۔ وہ بات کیا تھی؟ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین۔ ترجمہ یہ ہے، یا میں اس سے بہتر ہوں جو معمولی سا آدمی ہے اور صاف طریقے سے باتیں کرتا، معلوم نہیں ہوتا۔ اس فرعون یہ اتنا بڑا ملعون تھا، بے ادب تھا، اس نے جھوٹ کہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کو ادنا حقیر سمجھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے زبان اقدس کی وہ گرہ ذیل کر دی تھی، کیونکہ اس نے کہا، فرعون نے یہ کہا تھا، تانا دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ تو صاف بول ہی نہیں سکتا، معاذ اللہ ان کی زبان مبارک میں لکنت ہے، اس سے محض فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولتا ہوں۔ اس ملعون نے جھوٹ بولا اور یہ بات کہی۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر جو گرہ تھی اس کو کھول دیا اور اس گرہ کو ذیل کر دیا، لیکن فرعونی اپنے پہلے ہی خیال میں تھے۔ پھر ناظرین اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو نبی سے اعلیٰ کہنا یا نبی کو ذلت کے الفاظ سے یاد کرنا، یہ فرعونی طریقہ ہے اور یہ کفر ہے۔ معاذ اللہ کوئی یہ کہے کہ میں نبیوں سے افضل ہوں، یہ کفر ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں انبیاء سے افضل ہوں، یہ فرعونی طریقہ ہے۔ ایمان ختم، جان ختم، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم جانے۔ اللہ تعالیٰ ایسی بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ یہاں وقت ہوتا ہے ناظرین ایک مختصر وقفے کا۔ ہم اس امید کے ساتھ واپس آئیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم محتشم ناظرین کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہمارا یہ پروگرام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پہ چل رہا ہے۔ ناظرین بریک سے جانے سے قبل یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالی ہمیں بے ادبی سے بچائے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے ماں باپ سے افضل ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اپنے استادوں سے، پیر و مرشد سے بہتر ہیں۔ کہنا نہیں چاہیے، بے ادبی ہے۔ اولاد کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم ماں باپ سے افضل ہیں، اور یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی ولی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے افضل ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ وہ اس درجے کو نہیں پہنچ پاتے جن آنکھوں نے چہرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، صحابیت کا شرف حاصل کیا ہے۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تو پنج تن پاک میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں سے ہیں، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہے رشتے میں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ادھر عشرہ مبشرہ میں شامل ہے۔ کہنے جی اس زمانے میں ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا، فلاں ولی کے پاس اتنی ڈگریاں ہے، اتنا علم ہے۔ ڈگریوں کو کیا کریں گے، علم کو کیا کریں گے؟ یہ بتاؤ کہ جو کچھ کمال اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیا ہے تو وہ کسی آج کے مولوی یا صوفی یا ولی کو ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ ولایت تو فیض چلتا ہی وہیں سے ہے، ملتا بھی وہیں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی بے ادبی کی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ فتنے کا زمانہ ہے ناظرین، ایمان بچانا، حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ تیسری بات فرعون نے یہ کہی، فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ، اگر یہ رسول ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے، یا اس کے ساتھ قطار در قطار فرشتے کیوں نہیں آتے؟ یہ قوم میں جب وہ خطاب کر رہا تھا اپنی قوم سے
یہ 3 باتیں اس نے کہی. یہ تیسری بات، اگر یہ رسول ہوتا تو اس پر سونے کی بارش ہوتی، سونے کے کنگن پہنائے جاتے، فرشتے قطار در قطار ان کے پاس آتے. فرعون نے یہ بات اس لیے ناظرین کہی کہ ان کے زمانے میں دستور یہی تھا. وہ دستور کے مطابق اس زمانے میں جس کسی کو وہ سردار بناتے، بڑا بناتے، تو انہیں سونے کے کنگن پہنائے جاتے، طوق ڈالے جاتے سونے کے. اور فرعون نے اسی طرح کی باتیں کی اور قوم کو بے وقوف بنایا. پھر ان جہلوں کی عقل بھی، قوم میں بھی ایسے ہی لوگ تھے جو ان کی گفتگو کو سن رہے تھے اور انہیں بہلا پھسلا لیا، تو وہ اس کے کہنے پر وہ قوم چل پڑی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کرنے لگے. کذبتا کذبتا، معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے. یقیناً یہ نافرمان لوگ تھے جو پیغمبر کو جھٹلا رہے تھے. ناظرین، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے فرعون جیسے جاہل سرکش کی پیروی کی. یہی ہوتا ہے جب عقل پہ پردے پڑ جائے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا ظلمت کا آ جائے، پھر وہ یہی ہوتا ہے کہ رسول نبی کو چھوڑ کے، شریعت چھوڑ کر کے جاہل کی پیروی کی جاتی ہے. فی زمانے میں، اس زمانے میں بھی یہ دیکھا ہے، ہمارے معاشرے کے ارد گرد یہی ہوتا ہے کہ لوگ اہمیت دیں گے متقی کو نہیں، پرہیزگار کو نہیں، نمازی کو، نیک صالح کو نہیں. پیسے والا ہوگا، دولت والا ہوگا، گھر اچھا ہوگا، اس کے علم کو نہیں دیکھیں گے، اس کی طہارت، پرہیزگاری، تقوی کو نہیں، اس کے مال کو، دولت کو، گاڑی کو، بنگلے کو، یہ دیکھیں گے اور اس کی پیروی کریں گے. کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو جس کی مشابت کرتا ہے، جو جس کی پیروی کرتا ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے، وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، ہمارا حشر انبیاء کے ساتھ ہو، اولیاء کے ساتھ ہو، صدیقین، صالحین کے ساتھ ہو. اللہ اس فرعونی گروہ سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھے. ناظرین، جب فرعونی اس حد تک پہنچنے لگے، جھٹلایا، ان پر قحط آئے، فصل میں کمی آئی، پھلوں کی کمی آئی اور مصیبتیں آئیں. جب کوئی بھی قوم اپنے وقت کے نبیوں کو جھٹلائے اور پھر یہی ہوتا ہے، قحط آتے ہیں، عذاب الہی ہوتا ہے، پھر قوم چیختی ہے، روتی ہے، پیٹتی ہے کہ ہم نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا تھا، ہم پر اتنے ظلم کیوں ہوئے؟ تو یہ گناہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دینا، ان کی برائیاں کرنا، اللہ کے رسولوں کو ناراض کرنا، یہ بھی تو گناہ ہے. تو جب فرعون اور اس کی قوم نے روشن نشانیوں کو جھٹلایا اور کسی طرح بھی وہ ایمان نہ لائے، تو اللہ عز و جل نے فرعونیوں کو، یعنی قوم فرعون کو، کئی سال تک قحط، پھلوں کی کمی، فقر و فاقہ، ایسی مصیبت میں گرفتار کر دیا. حضرت عبداللہ بن عباس جو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، مفسر قرآن ہیں، بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ دیہات میں رہنے والے فرعونی قحط کی مصیبت میں گرفتار ہوئے
اور شہروں میں رہنے والے آفات میں گرفتار ہوئے، یعنی پھلوں کی کمی، اس طرح کی مصیبتوں میں وہ گرفتار ہو گئے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آیا قوم فرعون کے اوپر کہ ان کے کھجوروں نے پھل دینا بند کر دیے۔ اگر پھل لگتا بھی تھا، ایک کھجور کے پودے پر، درخت پر ایک ہی کھجور کا دانہ لگتا، یعنی اتنی رزق میں قلت آ گئی۔ کیوں کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَکْفُرُونَ۔ قرآن کا میسج یہ ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میرے انبیاء کا ذکر کرو، میرے پیاروں کی پیروی کرو، میرے نبیوں کو مانو، ان کے آگے سر تسلیم خم کرو، ان کے ساتھ بحث نہ کرو، تم جھکے رہو، عاجزی انکساری کے پیکر بن جاؤ۔ ہم کیا کریں گے؟ تمہیں رزق دیں گے، بڑھا دیں گے۔ وَاشْكُرُوا لِی، تم میری نعمتوں کا شکر کرو۔ تو پیغمبر سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ اللہ کا نبی دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے۔ تو اس میں جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے، وَاشْكُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونَ، اگر تم شکر نہیں کرو گے، کفر کرو گے، تو پھر ہم وہ نعمتیں تم سے چھین لیں گے۔ یہی بنی اسرائیل کے زمانے میں قوم فرعون کے ساتھ ہوا۔ ہمیں عبرت پکڑنی چاہیے، کہیں ہم شریعت کی پامالی میں تو اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کو تو نہیں چھوڑ بیٹھے، نمازوں کو تو نہیں چھوڑ بیٹھے، زکوٰۃ دینے کا انکار تو نہیں کر بیٹھے، کہیں ہم نے شریعت کو پامال تو نہیں کیا، کہیں قرآن کی حدوں کو تو ہم نے نہیں توڑا۔ ہمیں اپنا محاسبہ اس سیرت انبیاء کو سامنے رکھ کے کرنا ہوگا، اپنے نفس کو مخاطب کرنا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ مصیبت، یہ عذاب ان پر بھیجے، قحط کا۔ شہر میں جو رہتے تھے ان کے پاس پھلوں کی کمی ہو گئی۔ پھل بھی اللہ کی نعمت ہے، انگور، کیلا، امرود، سیب، یہ جو ہمارے وقت کے معاشرے کے پھل ثمرات ہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو پھلوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ایک کھجور کے درخت پہ صرف ایک ہی کھجور لگا کرتی تھی، ورنہ اس سے پہلے وہ درخت اتنے پھل دیتے کہ گوشے کے گوشے لٹک رہے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سختیاں اس لیے نازل فرمائی تاکہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہوئے وہ سرکش اور عناد کا راستہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف لوٹ آئیں۔ ان کو بار بار یہ موقع دیا جا رہا تھا کہ یہ دیکھیں اور اللہ سے رجوع کرے، استغفار کرے، توبہ کرے، سچی توبہ کرے، اسلام میں داخل ہو جائیں۔ ناظرین، کیونکہ سختی اور مصیبت دل کو نرم کر دیتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اگر سختی آ جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو ہم نے دیکھا ہے، تجربہ بھی ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ یاد آتا ہے۔ کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے، دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، دل نرم ہوتا ہے۔ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، کوئی روپیہ پیسے کا نقصان ہو جائے، اس سے بھی دل نرم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نرم دل عطا فرمائے اور آخرت کی طرف ہم توجہ کریں۔ ناظرین، یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔
ایک بار پھر ناظرین پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ مصیبت سخت دل کو نرم کرتی ہے اور سختی بھی نرم کرتی ہے دل کو، وہ دل جس میں بغض، عناد، کفر جیسی سختی آ جائے۔ لیکن فرعونی کفر میں اس قدر راسخ ہو چکے تھے، فرعون قوم فرعون اس قدر وہ رس بس چکے تھے کہ ان تکلیفوں سے بھی ان کی سرکشی نہ رکی، بلکہ اور بیماری بڑھ گئی، بڑھتی گئی۔ جب انہیں سرسبزی، شادابی، پھلوں، مویشوں اور رزق میں وسعت، صحت، آفات سے عافیت اور سلامتی وغیرہ بھلائی ملتی تو کہتے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا۔ پھر جب وہ کہتے کہ ہم تو اس کے مستحق تھے، اور یہ لوگ اس بھلائی کو نہ تو اللہ عز و جل کا فضل جانتے تھے اور نہ ہی اس کے انعامات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، وہ کہتے تھے یہ تو ہمیں ملنا ہی تھا، ہمارا اپنا ہی تھا، ہمارے آباء و اجداد کی یہ جاگیر تھی، ہمیں ملنا ہی تھا، ہم جانتے تھے۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پروردگار کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے، اللہ نے یہ ہمیں نعمتیں دی ہیں، وہ یہ نہیں کہتے تھے، اس کے برعکس کہتے تھے۔ ناظرین کرام پھر کیا ہوا؟ وہ یہی جب انہیں قحط، خشک سالی، مرض، تنگی اور آفت وغیرہ کوئی برائی پہنچتی تو اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، معاذ اللہ۔ کہتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہم پر آئی ہے، تنگی ہے، مصیبت ہے، قحط ہے، جوئیں پڑ گئی ہیں، میڈک آ گئے ہیں، یہ معاذ اللہ اس پیغمبر کی نحوست ہے۔ کاش پیغمبر کے جسم اقدس سے نحوست نہیں آتی، پیغمبر کے مبارک جسموں سے برکتیں آتی ہیں، رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں۔ جس قوم کے اندر اللہ کے رسول رہتے ہیں، پیغمبر رہیں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ان کی اپنی کرتوت تھے، بدقسمتی تھی، جس طریقے کا وہ رویہ رکھ چکے تھے، اللہ کو ناراض کر بیٹھے تھے، پیغمبر کی نافرمانی صبح شام کرتے، جھٹلاتے، تو آفات یہ ان کے اپنے کرتوتوں کا ہی نتیجہ تھا۔ پھر یہ بلائیں ان کی وجہ سے پہنچیں، اگر یہ نہ ہوتے تو وہ کہتے اگر موسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو ہم پر یہ مصیبتیں نہ آتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف نہیں لائے تھے تو مصیبتیں پہلے بھی تم پر تھیں۔ تم جو بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتے، ظلم کرتے اللہ کی زمین پر، کفر کرتے، شرک کرتے، بتوں کی پوجا کرتے، یہ مصیبتیں نہیں تھیں؟ بس بات اتنی ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، خرد نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ، تو کیا حاصل؟ دل و جاں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پھر دل جب بیمار ہو جائے نا، اس پہ کفر کی بیماری آ جائے، تو قرآن فرماتا ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ان کے دل میں بیماری ہے، ان کے قلب میں، دل میں، اللہ ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ انہیں شفا حاصل کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے۔ وہ چاہتے نہیں کہ ہمیں اس بیماری سے نجات ملے، شفا ملے۔ تو قرآن پاک نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا
وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنُقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ازلی بدبخت تھے، نصیحت کہاں حاصل کرنی تھی۔ قرآن فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ فرمایا تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، جب برائی پہنچتی تو وہ اسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں وہ اکثر نہیں جانتے۔ قرآن نے کہا صم بکم عمي فهم لا يرجعون، وہ گونگے بہرے اندھے ہیں، وہ شہد کو زہر سمجھ بیٹھے، زہر کو شہد میٹھا سمجھ بیٹھے۔ یہ ان کی دل کی بیماریوں کا حال ہے۔ مریض کو ناظرین جب کوئی پھل کھلایا جائے تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ پھل کڑوا ہے، حالانکہ پھل کڑوا نہیں ہوتا، اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے۔ تو کفر کی بیماری ایک ایسی ہے کہ اسے جو بھی پھل دیا جائے اسے وہ اچھا بھلا محسوس نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے۔ پھر آگے قرآن پاک فرماتا ہے فرعون کی ہرزہ سرائی اور اس کی حقیقت کیا تھی۔ ایک بار فرعون نے اپنے درباریوں کو مخاطب کیا، ایک اور ڈھکوسلا چھوڑ دیا۔ وہ کہنے لگا ضرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد۔ اے میری قوم مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ ایک وہ ڈرامہ کر رہا تھا، میری قوم بس مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو تاکہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں اور وہ اپنے رب کو بلا لے۔ بے شک مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارا دین بدل دے گا یا زمین میں فساد ظاہر کرے گا۔ یہ اس کا ایک طریقہ بردات تھا جو اپنے درباریوں کو مخاطب کر کے انہیں یہ بتا رہا تھا کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دیتے ہو، کیوں نہیں چھوڑتے ہو کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں۔ تو جب کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون قتل کرنے کا ارادہ کرتا تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، تو اس کی قوم کے لوگ اسے اس چیز سے منع کرتے کہ نہیں نہیں آپ قتل نہیں کریں، آپ رہنے دیں، وہ شخص نہیں جس کا تجھے بتایا گیا تھا، جو تو نے خواب دیکھا تھا، یہ وہ شخص نہیں ہے، نہ یہ ہمارے دین کو بدلے گا، نہ یہ زمین پہ فساد کرے گا، یہ تو معاذ اللہ ایک معمولی جادوگر ہے۔ یہ پھر توہین کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معاذ اللہ جادوگر کہا۔ اس پر ہم غالب آ جائیں گے، لیکن اگر اسے قتل کر دیا تو عام لوگ شبہ میں پڑ جائیں گے کہ وہ شخص سچا تھا، حق پر تھا، اور تم دلیل سے اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر رہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرو۔ اور ایک حقیقت یہ بھی تھی فرعون کا یہ کہنا کہ مجھے چھوڑ دو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، وہ صرف دھمکی ہی تھی، وہ دھمکی دیتا تھا، کیونکہ اسے خود آپ علیہ السلام کے برحق نبی ہونے کا ناظرین علم ہو چکا تھا، یقین تھا، اور وہ جانتا تھا جو معجزات آپ لے کر آئے ہیں وہ جادو نہیں
بلکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ید بیضا، ان کا عصا مبارک، توریت، معجزات، وہ جانتا تھا یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھتا تھا اگر اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو فرعون جانتا تھا وہ خود ہی مارا جائے گا، کیونکہ اگر فرعون اپنے دل میں آپ کو برحق نبی نہ سمجھتا تو وہ یہ نہ جانتا کہ رہائی یا ربانی تائیدیں جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا مقابلہ ناممکن ہے۔ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا میرے بس میں نہیں ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ تو وہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے میں ہرگز دیر نہ کرتا، وہ دھمکی نہ دیتا بلکہ کر گزرتا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی برحق ہے، کیونکہ وہ بڑا خونخوار اور سفاک قسم کا انسان تھا۔ 400 سال اس نے عمر پائی اور ظالم بھی تھا، بے درد تھا، اس کے اندر کسی کا درد نہیں تھا، لاکھوں بچوں کا قاتل تھا، اور ایک خواب کی وجہ سے جس نے بنی اسرائیل کے لاکھوں، ہزاروں، سینکڑوں بچوں کو ناحق قتل کر دیا۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ناظرین شہید کرنے میں اسے کیا رکاوٹ تھی؟ سوال تو بنتا ہے۔ اسے رکاوٹ یہی تھی، وہی دل میں آپ علیہ السلام کی صداقت کو وہ جان چکا تھا کہ یہی وہ نبی ہیں۔ ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر ناظرین کرام پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری ٹیم کے مکمل تعاون سے یہ بڑا کرم ہے کہ ہمارا عنوان بھی بڑھا ہے، ٹائم بھی بڑھا ہے، سیرت الانبیاء کا پروگرام بڑھا ہے۔ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کروں گا کہ پروردگار عالم تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے کہ ہم تیرے محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ ہماری کیا مجال، ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں، ہمارے پاس وہ طہارت نہیں، پھر بھی یہ تیرا کرم، تیرا فضل ہے مالک۔ تو ہم سے یہ کام لیتا ہے کہ اپنے محبوب بندوں کا ذکر قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کرتے ہیں۔ کما حق کہو، کسی کے اوپر تنقید ہمارا پہلو نہیں ہے، نہ مشن ہے۔ تنقید برائے تنقید سے ہم دور رہتے ہیں، تنقید برائے اصلاح ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک باپ تنقید کرتا ہے اپنے بیٹے کے اوپر، وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ استاد تنقید کرتا ہے شاگرد کے اوپر، وہ اصلاح کے لیے ہوتی ہے۔ پیر و مرشد تزکیہ نفس کراتے ہیں، سلوک کی منزلیں طے کراتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، وہ اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بریک سے جانے سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرعون نے دھمکی دی کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، معاذ اللہ میں قتل کر دوں کہ یہ غالب نہ آ جائیں، زمین پر فساد نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا، فرعون کی جب ہرزہ سرائی سن لی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یعنی بنی اسرائیل سے فرمایا، انی اعوذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب۔ میں تمہارے اور اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں اور ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا، یعنی قیامت کا دن، مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔
جو اس دن فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج یہ دن کس کا ہے؟ للہ الواحد القہار، صرف اللہ عز و جل وحدہ جو قہار و جبار ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کی سلطنت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی سختیوں کے جواب میں اپنی قوم سے کوئی بڑائی والا کلمہ نہ فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہی اور اس پر بھروسہ کیا۔ یہی خدا کے برگزیدہ بندوں کا، خدا شناسوں کا طریقہ رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ہر ایک بلا سے محفوظ رکھا۔ طائف کے اندر فرشتوں نے بھی تو کہا تھا، یا جبریل امین نے، یا رسول اللہ آپ دعا کریں، ہم آمین کہتے ہیں، آپ اجازت دیں، ہم اس قوم کو صفا ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت للعالمین نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جبریل، میں دیکھ رہا ہوں اس قوم میں اللہ تعالیٰ نیک پیدا کرے گا، مسلمان پیدا ہوں گے۔ اور دعا فرمائی میرے کریم آقا نے کہ مولا یہ پہچانتے نہیں ہیں مجھے، یہ جانتے نہیں ہیں۔ ناظرین، ماننا اور ہے، جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ ابو جہل جانتا تھا صرف اتنا کہ محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، صرف جانتا تھا۔ کاش کہ مان لیتا، پہچان لیتا۔ ناظرین کرام، اسی طرح آل فرعون کے مومن کی ایک نصیحت ہے، اور پھر اس کے بعد فرعون کا ایک جواب آتا ہے۔ جب دھمکی دی فرعون نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی، اس کے فضل اور رحمت پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس فتنے کو سرد کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں ایک اجنبی شخص کو کھڑا کر دیا۔ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لا چکا تھا۔ فرعون کا چچا زاد بھائی وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا ہے، اور اپنے ایمان کو فرعون اور اس کی قوم سے چھپا کر رکھتا تھا، کیونکہ اسے اپنی جان کا خطرہ، اور یہی وہ شخص تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات حاصل کی تھی۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ شخص اسرائیلی تھا۔ باہر کے مختلف روایتیں ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس نے بھی نجات حاصل کی تھی۔ اور دوسرا یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کو فرعون اور آل فرعون سے مخفی رکھتا تھا، چھپاتا تھا۔ امام ابن جریر اور طبری رحم اللہ نے پہلے قول کو قوی جانا اور کہا کہ وہ مومن تھا اور وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا۔ پہلا قول، یہی تحقیق قوی ہے۔ پھر اسی طرح فرماتے ہیں تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَاذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْدَ الَّذِي يُعِدُكُم
ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب۔ 24واں پارہ سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم ایک مرد کو اس بنا پر قتل کرنا چاہ رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور بے شک وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا، اور اگر بالفرض وہ غلط کہتے ہیں تو ان کی غلط گوئی کا وبال ان پر ہے، اگر وہ سچے ہیں تو جس عذاب کی تمہیں میں وعید سنا رہے ہیں اس کا کچھ حصہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ یہ وہ صاحب ایمان گفتگو کر رہا ہے جو فرعون کا چچا زاد بھائی ہے۔ ناظرین کرام، مرد مومن کی دنیا و آخرت کے عذاب سے ڈرا کر یہ نصیحت تھی، بچوں دنیا کے عذاب سے بھی آخرت کے عذاب سے بھی، اور تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہ سچا ہے تو تم اس کا ساتھ دو، ایمان لے آؤ، وہ نشانیاں لے کر آئے ہے۔ اس کا جرم صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے رب کو رب کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ثابت قدم رہے، اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ناظرین، یہاں تو ذکر ہو رہا ہے ایک اللہ کے نبی کا، موسیٰ علیہ السلام کا۔ انبیاء پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں، انبیاء کرام پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ وہ پیدا ہونے سے پہلے بھی، پیدا ہونے کے بعد بھی اپنے رب کو رب کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر جب مرد مومن نے دیکھا کہ نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے اور سامنے والے خیال کی رعایت کرنے سے باوجود بھی اپنے ارادے سے یہ باز نہیں آتے، تو انہیں سابقہ قوموں پر آنے والے دنیاوی عذاب اور آخرت کے ڈرانے سے ڈراتے ہوئے کہا کہ تم عقل کرو، نبی کے ساتھ مقابلہ نہ کرو۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے، اب دعا کا وقت شروع ہوا ہے۔ ہم اپنے ناظرین سے عرض کریں گے کہ آئیے اجتماعی دعا میں آپ بھی شریک ہو جائیے، کسی کی آمین پر ہماری دعا قبول ہو جائے تو دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کلی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دعمان آل رسول۔ اے ساری کائنات کے مالک، ہمارا یہ پروگرام کامیابیوں سے ہمکنار فرما، دونوں جہاں کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ مولا ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما۔ پاکستان کے مولا کریم معاشی حالات بہت خراب ہیں، اللہ غیب سے مدد فرما، عالم اسلام کو اتفاق اتحاد نصیب فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کو خیر و برکت سے نواز دے۔ اے اللہ، ان کے مالکان میں سے ہمارے چیئرمین صاحب جو علیل ہیں، بیمار ہیں، دل کا آپریشن ہوا ہے، اللہ انہیں کامیابی، صحت، تندرستی عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے اس پروگرام کی ٹیم سیرت الانبیاء، ہمارے تمام ساتھیوں کو، تمام ارکان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، رزق روزی میں برکت عطا فرما۔ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد و علی آلہ و صحبہ۔